اب ہم اس سبق کی مشقیں حل کریں گے۔ سب سے پہلی مشق ہے صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ اس کا الف جز لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے؟ جمیع، سب کا سب، ہم سب، الف اس کا صحیح جواب ہے۔ دین، قیامت، دین یا بدلہ، اس کا بے صحیح جواب ہے۔ ہاذا، یہ یا وہ، تو الف اس کا صحیح جواب ہے۔ ملک، زمین، حکمرانی، آپشن بے حکمرانی اس کا صحیح جواب ہے۔ الذین، جو لوگ، جو چیزیں، جو لوگ، صحیح جواب ہے۔ اسی مشق کا بے جز ہے معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ نمبر 1 راستہ، صراط، سبل، یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا صراط، الف جز ٹھیک ہوگا۔ نمبر 2 ایک، اکیلا، ہوا، واحد، بے صحیح جواب ہے۔ جو، جس، الذین، الذی، من، بے اس کا صحیح جواب ہے۔ طرف، تک، الا، اولا، اولا کا مطلب دنیا، تو یہاں پہ الا ٹھیک ہے۔ دن، روز، ایام یا یوم، تو یہاں پہ یوم ٹھیک ہے کیونکہ ایام یوم کی جمع ہے۔ مشق نمبر 2 عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے۔ واللہ ولی المؤمنین، الف، اور خدا سرپرستی کرتا ہے مومنین کی، اور خدا سرپرست ہے مومنین کا، یہاں پہ بے جز ٹھیک ہے۔ ملک السماوات والارض، حکمرانی آسمانوں اور زمین کی، حکمرانی آسمانوں اور زمین کے لیے، یہاں پہ الف جز ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے هو الرحمن الرحیم، خدا جو کہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہاں پہ بے جز ٹھیک ہوگا۔ والذین من قبلکم، اور جو لوگ ان سے پہلے، اور جو لوگ تم سب سے پہلے تھے، بے جز ٹھیک ہوگا۔ نمبر 5 لہ الدین ولہ الحکم، الف، اس کے لیے ہے دین اور اس کے لیے ہے حکومت، اس کے لیے ہے بدلہ اور اس کے لیے ہے احکام، الف ٹھیک ہوگا۔ مشق نمبر 3 گزشتہ پڑھے ہوئے معنی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ سرپرست ہے مومنین کا۔ آیت نمبر 2 وللہ ملک السماوات، اور اللہ کے لیے ہے حکمرانی آسمانوں کی۔ نمبر 3 هو الذی خلق، وہ الذی جس، خلق اس نے خلق کیا، هو الذی خلق وہ جس نے خلق کیا۔ نمبر 4 ما فی الارض جمیعا، ما جو کچھ، فی میں، الارض زمین، جمیعا سب کا سب، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ الہکم الہ واحد، الہ معبود، کم تم سب کا، تم، الہ معبود، واحد ایک ہے۔ یہاں پہ الہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ہم ایک دفعہ ترجمہ کریں گے الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہے۔ نمبر 6 لا الہ الا ہوا، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اعبدو ربکم، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی یا تمہارے رب کی، الذی خلقکم جس نے، خلقا اس نے خلق کیا، کم تم سب کو، جس نے تم سب کو خلق کیا۔ ان بے شک، اللہ اللہ، ربی رب پروردگار، بھی میرا بے شک اللہ میرا پروردگار ہے۔ ھذا صراط مستقیم، ھذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ 11 واللہ یہدی من یشاء، واللہ اور اللہ، یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔
لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریف، فی الاولا فی میں الاولا دنیا، تمام تعریف اسی کے لیے ہے دنیا میں۔ آگے مشق نمبر 4، آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے۔ نمبر 1، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے حکمرانی آسمانوں اور زمین کی۔ نمبر 2، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں، یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلق اس نے خلق کیا، کم تم سب کو، اے لوگوں تم سب عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم سب خلق کیا تم سب کو۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور خدا ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ نمبر 4، لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے ہے حکمرانی ہے۔ یہ 4 مشقیں حل کر کے آپ کو تمام الفاظ کے معنی یاد کر چکے ہیں، لہٰذا اب سبق کے شروع میں آئی ہوئی تمام قرآنی آیات کا لفظ بلفظ ترجمہ اور الگ الگ ترجمہ کیجیے۔ آیت نمبر 1، مالک یوم الدین، مالک یعنی مالک بادشاہ، یوم دن، دین سزا، روز سزا اور جزا کا مالک۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگ، یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم سب کو، والذین اور جو لوگ، من قبلکم تم سے پہلے تھے۔ آیت نمبر 3، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا وہ الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ماں جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، وہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وَإِلَٰهُكُمْ اور تم سب کا معبود، الہ معبود، واحد ایک ہے، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے یا وہ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم سب کا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تم سب کا رب ہے، فاعبدوہ پس تم سب عبادت کرو اس کی، ھذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے، پس تم سب اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 7، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ولی سرپرست ہے، المؤمنین ایمان لانے والے لوگوں کا، اور اللہ مومنین کا سرپرست ہے۔ نمبر 8، وللہ ملک السماوات والارض، اور للہ اللہ کے لیے ہے، ملک حکمرانی، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی، اور اللہ کے لیے ہے حکمرانی آسمانوں اور زمین کی۔ 9، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے جزا۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ، لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے ہے حکمرانی، اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے ہے حکمرانی۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
اب اس کی آخر پہ ان مفاہیم سے شناسی اور ایک اختیاری مشق دی گئی ہے، آئیے ان کو حل کرتے ہیں۔ مفاہیم قرآن جلد اول کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت سے ہم اللہ کی صفات پارٹ 2 پڑھ رہے تھے۔ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ مفاہیم شناسی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کی سرپرستی اور تدبیر کی قدرت اور لیاقت نہیں رکھتا، لہذا خدا کے علاوہ کسی کے حکم کو نہیں مانا جا سکتا، اور صرف وہ ہے جس کی عبادت کی جانا چاہیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اور دوسری صفت ہے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر اگلی صفت، کائنات کی خلقت کے ساتھ ہی اس نے انسان کو خلق کیا، اور وہی سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جب خدا نے موجودات کو خلق کیا تو انہیں یوں ہی ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ربوبیت اور تدبیر امور کی بھی ذمہ داری لی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اب اگر ہم اس کے فرمان کے سامنے سر جھکائیں گے تو وہ ہمیں اپنی خصوصیت، ولایت اور سرپرستی کے سائے میں رکھے گا۔ واللہ ولی المؤمنین۔ اختیاری مشق، جیسا کہ پہلے سبق میں کہا گیا ہے کہ اختیاری مشق آیات کے ترجمے کے لیے زیادہ آمادگی پیدا کرتی ہے، لہٰذا دیے ہوئے الفاظ کے معنی سے استفادہ کرتے ہوئے آیات کا ترجمہ کریں۔ آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلق کیا، کم، تم سب کو، والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سب سے پہلے تھے، لعل، یہاں پہ لعل کا ترجمہ دیا جا رہا ہے، نیا لفظ ہے یہ، شاید، امید ہے کہ، اور تتقون، یہ بھی نیا لفظ ہے، تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب تقوی اختیار کرتے ہو، لہذا لعلکم، شاید کہ تم سب، تتقون، تم سب تقوی اختیار کرو۔ اے لوگوں، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 2، اللہ ولی الذین آمنو۔ آمنو کا ترجمہ یہاں پہ نیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ، ولی، سرپرست، الذین، ان لوگوں کا جو، آمنو، وہ سب ایمان لائے، اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لائے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنو، یہاں پہ دو لفظ ہیں نئے، انما، صرف یا فقط، انما، صرف یا فقط، رسول، پیغمبر، بھیجا ہوا، انما، صرف، ولیکم، تمہارا سرپرست، اللہ، اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، اس کا بھیجا ہوا، اس کا پیغمبر، والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان، وہ سب ایمان لائے۔ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور جو لوگ ایمان لائے۔ نمبر 4، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ یہاں پہ نیا لفظ ہے ذالکم، ذالک ہم نے ویسے پڑھا وہ یا یہ، لیکن یہ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے ذالکم، تو یہاں پہ بھی ترجمہ اس کا وہ اور یہ ہی بنے گا۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ، ربکم، تم سب کا رب ہے، لا، نہیں، الہ، معبود، الا، سوائے، ہوا، وہ، خالق، پیدا کرنے والا، کلی، تمام، شیئن، چیزوں کا، فاعبدوہ، ہو، بس تم سب اس کی عبادت کرو۔ وہ اللہ تم سب کا رب ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، وہ خالق ہے ہر چیز کا بنانے والا ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 5، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ یہاں پہ 3 لفظ نئے ہیں، قال، اس نے کہا، موسیٰ، جناب موسیٰ، فرعون جناب موسیٰ کے زمانے کے بادشاہ کا لقب تھا یہ۔ وقال، اور اس نے کہا، موسیٰ نے، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک میں، رسول، بھیجا ہوا، من، سے، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب سے،
اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ آیت نمبر 6 انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، انی بے شک میں رسول اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کا سب، الذی جو لہو اس کے لیے ہے، ملک السماوات حکمرانی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، بے شک میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تم سب کی طرف، جس کے لیے حکمرانی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ آیت نمبر 7 واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہاں پہ 3 لفظ نئے ہیں۔ یدعو وہ دعوت دیتا ہے، وہ بلاتا ہے، دار کہتے ہیں گھر کو، سلام سلامتی، امن رحمت، واللہ اور اللہ یدعو وہ بلاتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، الی طرف، دار گھر، سلام سلامتی، ویہدی اور وہ ہدایت کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ ہدایت کرتا ہے من یشاء جس کی چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 8 الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق۔ یہاں پہ نئے لفظ الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، وعد وعدہ، حق حق صحیح درست، الا آگاہ ہو جاؤ، ان بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، الا آگاہ ہو جاؤ، ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے۔ آیت نمبر 9 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ یہاں پہ نیا لفظ ہے ہاد، ہادی ہدایت کرنے والا۔ یہاں پہ دراصل یہ لفظ ہادی ہی تھا، لیکن جب عربی لکھی گئی تو دال کے نیچے زیر دے دی گئی تو یہ پڑھنے میں آ گیا ہادی، تو یہ ہادی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک اللہ اللہ لہادن ہدایت کرنے والا، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اور بے شک اللہ ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ تیسرا چیپٹر اللہ کی صفات یہ کمپلیٹ ہوا۔ خدائے لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد۔